السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے جنت کے محلات، جسے عربی میں کہا جاتا ہے قصور الجنہ، یعنی جنت کے محلات۔ محترم سامعین، جنت کے محل کیسے ہوں گے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں کچھ تصویرات دکھائے جائیں گے جو کہ یہ دنیاوی تصویرات ہیں، ان کا آخرت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ آخرت میں جو ملنے والا ہے، جو اللہ دے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ بس یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے، یا آپ کو سمجھنے کے لیے، یا آپ کی دلجوئی کے لیے، تاکہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے ویڈیو، اس لیے ویڈیو کچھ تصویرات دیے جاتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو جنت میں ملنے والی ہے، ان کا دنیا سے کوئی تلنا ہے ہی نہیں، دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں الگ ہے اور جنت کی چیزیں الگ ہیں، لہٰذا جنت میں جو چیزیں ملے گی وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ لہٰذا یہ دماغ میں رکھے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، جنت میں جو ملے گی اس سے اچھی چیزیں ہیں۔ چلے میرے بھائی، میں آگے چلتا ہوں تو آپ کو میں بتا دوں کہ جنت کے محلات کیسے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلاظات اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 72 کے اندر کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بستی ہوگی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیامگاہ ہوں گے، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت اس طرح ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبات فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک وہو الفوز العظیم۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنتوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں تھوک، ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوگی۔ تمام جنتی باہم شیر و شکر ہوں گے۔ تمام جنتی باہم شیر و شکر ہوں گے، کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوگی، انگیٹھوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی۔ جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسے ہوں گے جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوں گے، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ ایک جان ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ محترم سامعین، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کے سنکریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور مٹی زعفران کے ہیں۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ محترم سامعین، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، جنت کس چیز سے بنائی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، جنت عدن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے۔ جنت عدن کے محلات، ان کے جو محل ہوں گے، ان کے جو گھر ہوں گے، ان کی
ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ سبز زمرد کی، اس کی مٹی مسک کی، اس کے سنگریزے لولو کی اور اس کے گھاس زعفران کی ہیں۔ صحیح روایت ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرے کی، اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کی سنگریزے لولو کی، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہا؟ جنت نے کہا، فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ اسے ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ مذکورہ حدیث میں بخیل سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ محترم سامعین اکرام، بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی، بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن قیس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، یعنی اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن، جنت کا ایک نام ہے، اس میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ جنت کے محلات کتنے خوبصورت ہوں گے، اس کے اینٹ اور اس کے دیوار کیسے ہوں گے، اس میں کس طریقے کی خوشبو آئے گی۔ محترم سامعین، اس طریقے کی معلومات کے لیے آپ مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ مزید اس طرح کی معلومات آپ کو ہم دیتے رہیں گے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔